صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مکرم حاضرین، محترم سامعین، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں اور اپنے اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، پچھلے ہفتے ایک چھوٹی سی سورت کا تذکرہ اور اس کے ضمن کی مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ صرف وہ انسان خسارے میں نہیں ہیں کہ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو آپس میں حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ چار حضرات ایسے ہیں جو اس دنیاوی زندگی کے اندر خسارے میں نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ تمام انسانوں کو نقصان کے اندر بتلایا۔ تو یہ بظاہر ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن شاید اس کی تفسیر میں کئی جمعے لگ جائیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر کے انسان کو زمانے کی قیمت کا احساس دلایا، وقت کی قیمت کا احساس دلایا۔ یہ جو ہم نے تمہیں لمحے دیے ہیں، گھنٹے وقت دیے ہیں، یہ ہم نے ایسے ہی نہیں دیے آپ کو، بلکہ یہ وقت آپ کی زندگی کو اور آپ کو کامیاب بھی بنا سکتا ہے اور ناکامی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے اس وقت کی، اس زمانے کی قدر کر لی تو آپ دنیا کے بادشاہ بھی بن سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس زمانے کی اور اس وقت کی قدر نہ کی تو آپ کٹورا لے کر کے بھکاری بھی بن سکتے ہیں۔ اگر اس وقت کو آپ نے کامیاب بنا لیا تو آپ اللہ کے ولی بھی بن سکتے ہیں، اور اگر اس وقت کو ناکام کر لیا تو آپ جہنم کا ایندھن بھی بن سکتے ہیں۔ یہ وقت ہم نے ایک ایسی قیمتی چیز اے انسانوں تمہیں عطا کی ہے، اور یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی شیطان کا، نہ کسی اللہ کے ولی کا، نہ کسی اللہ کے دشمن کا۔ اسے تو اپنے وقت پر چلنا ہے، اپنے وقت پر گزرنا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں دنیا کی قیمت لگا کر کے اس وقت کو اپنے لیے روک لوں تو یہ محال ہے، وقت رکنے والا نہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ میں اپنی دعاؤں سے اس وقت کو روک لوں تو محال ہے، اس لیے کہ وقت اللہ نے سب کو دیا ہے، سب کے نصیبوں میں دیا ہے۔ اب فرق انسان کو کرنا ہے کہ اس وقت کو قیمتی بنانا ہے
یا اس وقت میں ایسی زندگی گزار کے ناکام بننا ہے، خود بھی ناکام بننا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی ایک ناکام اور دوسروں کا محتاج بنانا ہے۔ اور اگر اس کے اندر محنت کر لی گئی، کسی بھی اعتبار سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تجارت کی لائن سے، اللہ کے برگزیدہ بندے کی بننے کی لائن سے کسی بھی طریقے سے محنت کر لے گا تو یہ تیرے لیے بھی کامیابی کا راستہ ہے، اور جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی تجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گی کہ اللہ تو نے مجھے ایسا والد دیا تھا، ایسے دادا دیے تھے کہ جنہوں نے وقت کی قدر کر کے اتنی زمینوں کے مالک ہو گئے، ہم کسی کے محتاج نہ بنے، ہم نے کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا۔ ربا تو نے ہمیں ایسے باپ دادا دیے تھے جنہوں نے تجارتوں میں محنت کر کے ہمارے لیے ایک ذریعہ زندگی گزارنے کا طریقہ دے گئے۔ اگر ہمارے باپ دادا محنت نہ کرتے تو ہم دوسروں کے محتاج ہوتے۔ اسی طریقے سے ربا تو نے میرے ماں باپ کو عالم بنایا، ان کو ولی بنایا، آج ہم ان کی نسلوں کے اندر ہیں، ہم بھی عالم ہیں، دنیا ہماری قدر کر رہی ہے۔ تو میرے بھائی تو جس لائن میں محنت کرے گا، چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، تو اللہ اگر دین کے اعتبار سے محنت کرے گا تو رب تجھے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیاب کرے گا، اور اگر دنیا کے اعتبار سے محنت کی، وقت کی قدر کی، تو انشاءاللہ دنیا میں تو تجھے بھی اور تیری نسلوں کو بھی ضرور کامیابی ملے گی، لیکن وقت کی قدر کے بعد، لمحوں کی قدر کے بعد، زندگی کی قدر کے بعد۔ اس لیے میرے بھائی یہ تو میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات تھی کہ میرے باپ دادا نے محنت کی یا نہیں کی، آج ہم انہی کی جگہ پر ہیں، لیکن اس بات کو ایک وقت کے لیے بھلا دو، داداؤں نے باپ نے محنت کی یا نہیں کی، لیکن کل کو ہم بھی اپنی نسلوں کی جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اپنی نسلوں کے ذہنوں میں ہوں گے۔ آج جس طرح ہم اپنے باپ داداؤں کو یا تو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں یا اس چیز میں یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، کل یہ وقت میرے اور آپ کے لیے بھی آنے والا ہے۔ ہم یہاں سے جائیں گے، ہماری نسلیں آئیں گی، جس طرح ہم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہیں، کہیں ایسا بھی ہمارے ساتھ ہوگا کہ ہماری آل اولاد ہمیں بھی یاد کرے۔ اب یاد کس چیز میں کرانا ہے؟ تعریف میں کرانا ہے یا برائی میں کرانا ہے؟ اولاد کو دوسروں کی محتاج بنانا ہے یا ان کو کامیاب بنا کر کے دوسروں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلنے والی بنانا ہے؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ میرے اور آپ کی محنت کے ہاتھ میں ہے، وقت کی قدر کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں نے پھر آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ اللہ نے دو نعمتیں انسان کو ایسی دی ہیں جس سے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جس سے وہ دھوکے کا شکار ہے۔ وہ دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت۔ یہ دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ اکثر انسان ان نعمتوں کے ملنے کے بعد دھوکے میں ہے۔ جس کو صحت مل گئی اس کو یہ دھوکا ہے کہ مجھے اب بیماری نہیں آئے گی، یہ صحت میرے پاس سے نہیں جائے گی، اور جن کو اللہ نے فرصت دی ہے ان کو اللہ نے سکون دیا ہے، مشغولی نہیں دی ہے، وہ بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب مجھے
کوئی مشغولی نہیں آئے گی، میری روزی روٹی چل رہی ہے، صبح کو بھی کھانا ٹائم پہ ملتا ہے، شام کو بھی روٹی ٹائم پہ ملتی ہے، فلاں جگہ سے کرایہ آ جاتا ہے، فلاں جگہ سے میری محنت کی کمائی آ جاتی ہے، اس لیے مجھے اپنے کام کو مشغولی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں انسان دھوکے میں ہیں۔ جو صحت ملنے کے بعد سمجھتا ہے کہ اب میری صحت نہیں جائے گی، وہ بھی دھوکے میں ہے، اور فرصت ملنے کے بعد جو یہ سوچتا ہے میں آگے مشغول نہیں ہوں گا، وہ بھی دھوکے میں ہے۔ دونوں انسان دھوکے میں ہیں۔ صحت کے بعد دھوکے میں رہنا اور اسی طریقے سے فرصت کے بعد دھوکے میں رہنا، یہ انسان اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اور صحت والوں ذرا معلوم کرو چارپائی پر لیٹنے والوں سے، ذرا معلوم کرو کئی ہفتے اسپتالوں میں بھرتی ہونے والوں سے، ان سے معلوم کرو جا کر کے صحت کی قدر، کہ صحت کی قدر کیا ہے، وہ تمہیں بتلائیں گے۔ کاش سارا مال بک کر کے اللہ اگر مجھے صحت دے دیتا تو یہ میرے لیے تمام نعمتوں سے بہتر تھی۔ آج وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے، لیکن کیا کریں، صحت کی قدر نہ کر سکا۔ وہ مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے کہ آج میں یہاں ہوں، اگر تو نے اپنی صحت کی قدر نہ کی تو ہو سکتا ہے کل تو میری جگہ آ جائے۔ اس لیے دو نعمتیں، ایک صحت کی نعمت، ایک فرصت کی نعمت۔ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں انسان دھوکے میں ہے، جب تک صحت ہے کھانے کا دھیان نہیں کرتا، پینے کا دھیان نہیں کرتا، گھومنے پھرنے کا دھیان نہیں کرتا، وقت پر سونے اور اٹھنے کا دھیان نہیں کرتا، اور جب اس صحت میں کمی آ جائے تو پھر پچھتاتا ہے، کاش میں فلاں چیز نہ کھاتا، کاش میں فلاں چیز پینے کا عادی نہ بنتا، کاش میں وقت پر سوتا اور وقت پر اٹھتا، کاش میری صبح سونے میں نہ گزرتی، کاش میری رات جاگنے میں نہ گزرتی۔ اب اس طرح کے کاش سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی نے، لمحوں نے، وقت نے تجھے ایک موقع دیا تھا، جو تو نے موقع گوا دیا، اب یہ موقع تجھے دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس صحت کی قدر کرنا یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بیماری دینا، تندرستی چھیننا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو اسباب ہیں وہ تو اختیار کرنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ذرا معائنہ کیجئے، آج ذرا غور کیجئے، میرے اور آپ کے جوانوں کو کیا ہو گیا، جن کو اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، جو ابھی صحت اور تندرستی کے قریب بھی نہیں پہنچے ہیں، ابھی جوانی کے پہلے مرحلے میں قدم رکھ رہے ہیں، ذرا ان سے معلوم کرو، اپنے آپ کو باپ کہلوانے والوں، اپنے آپ کو ماں کہلوانے والیوں، ذرا اپنے بچوں کا دھیان کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ صحت سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور تم جان بوجھ کر کے نظروں کو میچ لیتے ہو، جان بوجھ کر کے اپنے بچوں کی طرف سے آنکھیں میچ لیتے ہو۔ تمہیں نقصان دیکھا، بیڑی پینے کا نقصان تم نے دیکھا، سگریٹیں پینے کا نقصان تم نے دیکھا، شرابیں پینے کا نقصان تم نے دیکھا، اور نشے ور چیزوں کی نقصان تم نے خود بھی آزمائے اور دوسروں کو بھی دیکھا۔ آج جب تیرا بچہ غلط تجھے نظر آیا تو تو نے اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے بچے کو کیوں نہ ڈانٹا؟ حالانکہ نقصان تو نے دیکھا ہے، کیا سبق لیا تو نے اس نقصان سے؟ یہی کہ اپنے بچے سے نظریں موڑ لی، اس کے منہ پر، اس کی جیب میں گٹکے کا پیکٹ دیکھا اور تو نے نظریں جما لی، تو نے نظریں اس سے موڑ لی، تو نے اس کے جیب میں بیڑی کا منڈل دیکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو نے پیتے ہوئے دیکھا، لیکن دیکھا تو صحیح
کیا روک لگائی تو نے اس پر, کیا محنت کی تو نے اس پر, کیوں اپنے بچوں کی طرف سے میں اور آپ بے خبر ہیں, کیوں اپنی نوجوان نسل کی طرف سے میں اور آپ بے خبر ہیں, کیوں ان کی صحتوں کے ساتھ میں اور آپ کھلواڑ کر رہے ہیں. اور میرے بھائی, اللہ نے یہ تمام نعمتیں, یہ انسان جو 5 یا 6 فٹ کا نظر آتا ہے, یہ اوپر سے نیچے تک اپنے اندر ایک زندگی, ایک پوری دنیا کو سموئے ہوئے ہے. جو نعمت اللہ کی طرف سے مل گئی, اگر اس میں کوئی کمی آ گئی تو دنیا کی طاقت مل کر کے بھی اس نعمت کو نہیں دے سکتے. انسان کے اجزاء میں غور کرو, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, بدن کے اندر ہے, لیور ہے, گردے ہیں, دل ہیں, یہ ایسی نعمت ہیں, یہ ایسی نعمت ہیں جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں. اگر ایک میں بھی کوئی کمی آ گئی تو پوری دنیا مل کر کے ایسی نعمت نہیں دے سکتے. کس وجہ سے خراب ہوتے ہیں یہ؟ بیچنے والا خود اپنے پیکٹ پہ لکھ کر کے دے رہا ہے کہ اس سے فلاں کمی آ سکتی ہے, کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے, خون میں کمی آ سکتی ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال رہے ہیں. میرے بھائی, یہ اللہ کی ایسی نعمت, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کان اور ناک کا اسپیشلسٹ الگ ہے, ہاتھ اور پاؤں کا اسپیشلسٹ الگ ہے, دل اور گردے کا اسپیشلسٹ الگ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں, اس لیے کہ جانتے ہیں اللہ کی ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس کا اسپیشلسٹ الگ ہی ہوتا ہے جو پوری زندگی ان پر ریسرچ کر رہا ہے, غور کر رہا ہے کہ یہ کمی کیسے پیدا ہوتی ہے, اس کمی کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے. اور میرے بھائی, یہ جو اللہ نے میرے اور آپ کے اندر ایک گردہ ڈالا ہے, اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ پوری دنیا مل کر کے گردہ نہ بنا سکی. ہاں, اگر اس کے اندر کوئی کمی آ گئی تو دوسرے انسان کا ہی گردہ ڈالا جائے گا. ڈاکٹر الگ سے نہیں بنا سکتا, سائنس الگ سے نہیں بنا سکتا, اور آج تک نہ بنا سکا. کیوں نہیں بنا سکا؟ ایک ڈاکٹر صاحب سے کسی نے معلوم کیا کہ حضرت بتاؤ تو صحیح, سائنس نے ہر چیز کو ایجاد کیا, یہ گردہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو اس نے بتلایا کہ اس گردے کے نیچے جو چھلنی ہے, جسے میں اور آپ لیور بولتے ہیں, یہ جو چھلنی ہے جو پانی کو چھانتی ہے, اتنی باریک ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اتنی باریک چھلنی نہیں بنا سکتی. اور اگر اربوں خربوں روپیہ لگا کر کے ہم نے اس چھلنی کو تیار کر بھی لیا, پھر بھی میرے بھائی اللہ نے اس چھلنی کو ایسا دماغ دیا ہے, ایسا دماغ دیا ہے کہ یہ اپنے دماغ سے جتنا پانی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے انسان کے اندر رکھتی ہے, اور جتنا پانی نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو پیشاب کے ذریعے باہر کر دیتی ہے. یہ ایسی اللہ نے چھلنی بنائی ہے. اگر ہم نے چھلنی بنا بھی لی, اربوں خربوں روپے جمع کر کے ہم نے بنا بھی لی, تو جو دماغ اللہ نے چھلنی کو دیا ہے ہم کہاں سے لائیں گے, کہاں سے لائیں گے؟ مصنوعی چیز بنا سکتے ہیں, پتلی باریک بنا سکتے ہیں, لیکن ایک چیز اللہ نے اس کے اندر ڈالی ہے, ہم وہ نہیں ڈال سکتے, ہم وہ نہیں ڈال سکتے. اس لیے میرے بھائی, لیکن میں اور آپ اس لیور کو, اس گردے کو ذرا سی بیڑی اور سگریٹوں سے خراب کر رہے ہیں. دنیا کی کوئی قیمت نہیں لا سکتی, دنیا کا کوئی سائنس اس کو نہیں بنا سکتا, لیکن میں اور آپ اس نعمت کی کتنی قدر کر رہے ہیں. سوتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, جاگتے ہوئے, اور اتنی لت لگ چکی ہے, اتنے بیکار ہو چکے ہیں کہ استنجے وغیرہ بھی ہمارے بغیر بیڑی سگریٹوں کے نہیں ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیوں صحت کو خراب ہم نے کیا ہوا ہے؟ چلو ہم نے تو جیسے چاہا کر لیا, لیکن خدا را اپنی نسلوں کی فکر کریں, اپنے بچوں کی فکر کریں. ہاں, یہ دل جو اللہ نے بنایا ہے, یہ دل جو اللہ نے بنایا ہے, یہ تمام نسوں کو ایک سانس میں خون پہنچاتا ہے. اور جانتے ہو انسان کے اندر نسیں کتنی لمبی ہیں؟ 19,800 میل تمہاری زمین پھیلی ہوئی ہے. اس نس کو اگر ہم سیدھا کر کے ڈال دیں تو پوری زمین کے 3 چکر کاٹ کے یہ انسانوں کی نسیں آ جائیں, کیونکہ انسانوں کے
نسوں کی جو لمبائی ہے وہ 75,000 میل کی لمبائی ہے، زمین کی لمبائی 19,800، اور انسان کے اندر جو نسیں ہیں وہ 75,000 میل کی نسیں ہیں، یعنی اگر ان کو سیدھا کر کے ہم زمین پہ ڈال دیں تو 3 چکر وہ زمین کے کاٹ دے، لیکن یہ دل جب ہم ایک سانس لیتے ہیں تو خون کو کھینچتا ہے، اور جب سانس باہر کرتے ہیں تو یہ دل ان 75,000 جو نسیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں اتنی میل تک، اللہ اس دل کے ذریعے ان نسوں کو خون پہنچاتا ہے ایک سانس میں۔ اگر کسی نس میں خون کا آنا جانا بند ہو جائے، کسی بھی نس میں، اب وہاں سے بیماریاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے بیماری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ فلاں نس کے اندر خون نہیں پہنچا، خون کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اور ہم یہ نعمت، اور ہم یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ایک 2 روپے 10 روپے والی چیز سے خراب کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے رب نے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 2 نعمتیں انسان کو ایسی دی ہیں کہ ان نعمتوں کی طرف سے وہ نقصان میں ہے، دھوکے میں ہے، ایک صحت کی نعمت اور اسی طریقے سے ایک فرصت کی نعمت۔ اس لیے اس صحت کی قدردانی کرو، اس صحت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرو، عبادتوں میں لگاؤ، نمازوں میں لگاؤ، روزوں میں لگاؤ، زکوٰۃ اور حج میں لگاؤ، قربانی میں لگاؤ۔ یہ ساری نعمت، یہ ساری صحت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، میں بھی اور آپ بھی اس نعمت کی قدر کریں، اور جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارے آنے والی اولادیں ہیں، ان کی بھی اس چیز میں غور کریں کہ میرا بچہ صحت کے اعتبار سے غلط راستے پر تو نہیں چل پڑا۔ ہاں، ابھی نیا سال گزرا ہے، صرف ضلع غازی آباد کے اندر 16 کروڑ روپے کی شراب پی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کو پینے والے مسلمان تھے، لیکن صحت تو سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن ہم ان چیزوں میں اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ آنے والی نسل رات کو وقت کہاں گزار رہی ہے؟ سونے کا وقت تو فلاں ہے، تیرا تو کوئی کام بھی نہیں ہے، رات کو 11-12 بجے آتا کہاں سے ہے؟ کس کے پاس رہتا ہے؟ کیوں قدر نہیں ہے ہمیں اپنی اولاد کی؟ ذرا سا اس نے روزانہ کی جھاڑیاں مجھے اور آپ کو دینی شروع کی، اب کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ میرا بچہ کماتا ہے، تھوڑا بہت گھوم لے گا تو کیا ہوگا، تھوڑا بہت کہیں رات گزار کر کے آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہاں، بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ صحت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس کی قدر بھی میرے اور آپ کے ذمے لگائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ جس کو ہم نے صحت دی اور پھر صحت کے بعد وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا، اور پریشانی کے آتے ہی وہ موت کی تمنا کرنے لگا، ربا اس پریشانی سے اچھا ہے مجھے موت دے دی جائے، مجھے دنیا سے رخصتی مل جائے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو۔ کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ تو مرنے کے بعد کی زندگی نہیں جانتا، اس لیے کہ تو حشر کی زندگی نہیں جانتا، قبر کی زندگی نہیں جانتا، تو موت کی تمنا کر رہا ہے۔ تو نے تیاری کیا کی ہے موت کی؟ تو نے تیاری کیا کی ہے مرنے کے بعد کی؟ قبر میں سوال جو ہوں گے ان کے جواب تو تیار کر چکا ہے؟ ہاں، اگر نہیں کر چکا تو یہ زندگی اللہ نے تجھے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ تو موت کی تمنا کر کے یہ زندگی بھی پریشانی میں گزار رہا ہے، اور تمنا کر کے تو آخرت میں کیا لے کر کے اپنے رب کے سامنے جائے گا؟ اس لیے رب نے نبی کے ذریعے منع کرایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ پریشانیوں کو دیکھ کر کے موت کی تمنا نہ کریں۔ اسی لیے کہا گیا، نبی نے ارشاد فرمایا، خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو،
اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو، یہ رب نے، نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ صحت تمہاری نہیں ہے، یہ صحت اللہ رب العزت کی امانت ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اور رب اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، جوانی دی تھی، اس جوانی میں تم نے کیا کیا؟ کیا بتائیں گے؟ بتائیں گے راتوں میں کیا کیا؟ بتائیں گے لوگوں سے نکل کر کے کیا کیا؟ بتائیں گے بازاروں میں گھس کر کے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے رب کو کہ ربا یہ صحت تو نے ہمیں دی تھی لیکن پوری کی پوری گناہوں میں گزاری؟ کیا یہی جواب دیں گے رب کو؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اور بالخصوص وہ نوجوان نسل جن کو اپنی زندگی کے بارے میں ذرا سا بھی خیال نہیں ہے، جن کو اپنے بارے میں ذرا سا بھی خیال نہیں ہے، موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے جو اپنے آپ کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ذرا غور تو کر غیر کہاں تک جا چکا ہے، ذرا غور تو کر غیروں کی محنت کہاں تک ہے، ذرا راستوں میں تو دیکھ اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے، کہ غیر کیسے صبح اٹھ کر کے محنت کر رہا ہے، شام ڈھلنے سے پہلے محنت کر رہا ہے، وہ کس طرح اپنی صحت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جانتا یہ صحت کیوں بچا رہا ہے؟ تیرے خلاف بچا رہا ہے، تجھے نیچا دکھانے کے لیے بچا رہا ہے، تجھے اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے اپنی صحت کو بچا رہا ہے، اور تو خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے، نہ صحت کا معلوم، نہ فرصت کا معلوم، اور اسی طریقے سے ایسی زندگی گزارتا جا رہا ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ کرائم مجھ میں اور آپ میں مل رہے ہیں۔ ذرا چوکیوں میں جا کر کے غور کریں، تھانوں میں جا کر کے لسٹ دیکھیں، کچہریوں میں جا کر کے معلوم کریں، اسپتالوں میں جا کر کے معلوم کریں، سب سے زیادہ تعداد میری اور آپ کی وہاں پر ملے گی۔ صحت ہے تو ایسے گناہ کرتے ہیں جس سے تھانے کچہریاں مجھ سے اور آپ سے بھری پڑی ہیں، اور صحت ختم ہو گئی تو اسپتالوں میں جا کر کے دیکھو کہ اسپتال مجھ سے اور آپ سے بھرے پڑے ہیں، نہ صحت کی قدر کر سکے، نہ وقت کی قدر کر سکے۔ اس لیے میرے بھائی، غیروں کے پاس تو اللہ کا لایا ہوا دین بھی نہیں ہے، ان کے سامنے تو قرآن بھی نہیں ہے، ان کے سامنے تو نبی کی احادیث بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک محنت کرتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس اور آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، کیوں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کیوں تمام انسانوں کو نقصان میں بتایا؟ کیوں تمام کے تمام لوگوں کو خسارے کے اندر بتلایا؟ کیوں نہ سمجھ سکے؟ اس لیے جوانوں، اور اس لیے وہ نوجوان نسل، اور اس لیے وہ ماں باپ تمام کے تمام آج ارادہ کر لیں کہ اپنی نسلوں کا ہم معائنہ کریں گے، اپنی نسلوں کا ہم محاسبہ کریں گے، دوسرے گھروں کے ہم ذمہ دار نہیں، دوسرے محلوں کے لڑکوں کے ہم ذمہ دار نہیں، لیکن اپنے گھروں کے تو ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کے تو ذمہ دار ہیں۔ میرا بچہ کامیابی کی سیڑھی پر نہیں جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسکول اور کالج کے اندر وہ کامیابی حاصل نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مدرسوں کے اندر وہ کامیابی حاصل نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بچے کی صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جیبوں کے اندر بیڑی اور سگریٹ پائی جا رہی ہیں، تمباکو کے پیکٹ پائے جا رہے ہیں، یہ کس طرح ختم ہوں گے؟ اس لیے آج اس مسجد سے یہ ارادہ کر کے چلیں کہ پہلے خود بھی اس سے توبہ کریں گے اور پھر نسلوں کو بھی اس کی ہم تلقین کریں گے۔ ہے نسل، ہم نے تو اپنی زندگی جیسی چاہی گزار لی، لیکن تو اپنی نہ تو صحت کو خراب کر اور اپنے وقت کو کامیاب کر۔ منع نہیں کیا جاتا، مدرسوں میں بھیجو، ذمہ داری تمہاری، اسکول اور کالج میں بھیجو، ذمہ داری تمہاری، لیکن دونوں جگہ جہاں بھی بھیج رہے ہیں کم سے کم میرا بچہ کامیاب تو ہونا چاہیے۔ مدرسوں میں ہو تب بھی کامیاب ہو، اسکول اور کالج کے اندر ہو تب بھی کامیاب ہو، رشوتوں کی ضرورت نہ پڑے، ہاں ان سے خوشامدوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بچہ فیل ہو گیا،
کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے اس کی قدر نہیں کی، تم نے اس کا خیال نہیں کیا، کیوں فیل ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ان چیزوں کا خیال نہیں ہے جب تک چھوٹا ہے، پڑھائی پر غور ہے، اور جہاں ذرا سا بڑا ہو گیا، ارے یہ تو 300 کمانے والا ہو گیا، یہ تو 400 کمانے والا ہو گیا، لہٰذا اب تو اس کو اپنے ساتھ لگاؤ، مزدوری میں بھیجو، جگہ فلاں کام سکھلاؤ، فلاں ہنر سکھلاؤ۔ او میرے بھائی، او میرے بھائی، آگے سے دیکھ رہا ہے تو مزدوری ختم ہوتی جا رہی ہے، آگے سے دیکھ رہا ہے انسان کے دماغ کے ہنر ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہر جگہ مشینری آ چکی ہے، اور مشینری کو چلانے والے پڑھے لکھے طبقات ہیں۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں لکھائیں جس کی وجہ سے میری اولاد اگر کوئی بھی مشین آ جائے اس کو چلانے والی بن جائے۔ ہم تو مزدور بنا رہے ہیں، فلاں کام سکھا دیا، بھئی بڑی بچت ہے اس کام کے اندر، سال 2 سال کے اندر کیا ہوا؟ کام ختم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ مشینری آ گئی۔ کیا ہوا؟ ہاتھ کا کام ختم، میرے کارخانے کا کام ختم۔ یوں کس وجہ سے میں نے اور آپ نے دھوکہ کھایا ہے؟ اس وجہ سے کھایا ہے کہ پڑھایا لکھایا نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو، آج حکومت کو برا کہتے ہیں، آج میں اور آپ حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن جانتے ہو حکومت کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ یہ اسکول اور کالجز سے پڑھ کر کے IPS اور PCS بن کر کے یہی حکومتوں کا دماغ بنتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو میری نسلوں میں سے کتنے IAS اور PCS، غور تو کرو، کتنے ڈاکٹرز، کتنے MBBS تیار ہوتے ہیں، اور غلطیاں برائیاں وہ تو جب ہر چیز میں وہی موجود ہیں تو وہ تو جو چاہیں گے کریں گے۔ جب ہمارا آدمی وہاں موجود ہی نہیں ہے، ہمارا صلاحیت والا لڑکا وہاں موجود ہی نہیں ہے، تو وہ جو چاہیں گے سو کریں گے۔ ہم کیوں روکنے والے ہیں انہیں؟ وہ محنت کر کے آگے پہنچ رہے ہیں، اور ہم صرف بیٹھے ہوئے چائوں کی دکان پر، ٹی ویوں کے سامنے، ہاں بیٹھے ہوئے صرف ان کے لیے بد دعائیں اور برائی کر رہی ہیں۔ ہاں اللہ یہ حکومت چلی جائے، دوسری آ جائے، پھر وہ آ گئی، اللہ یہ بھی چلی جائے، دوسری آ جائے۔ ہو میرے بھائی، اس سے سکون ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر تو نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کامیاب نہ کیا تو ہر لمحے تجھے پریشان ہونا پڑے گا، ہر ہوائیں تیرے خلاف آئیں گی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس صحت کو اللہ کے لیے کسی بھی چیز میں غلط سے الگ ہٹ کر کے دنیا کے فائدے کے لیے یا آخرت کے فائدے کے لیے اس وقت کو لگائیں۔ اور بالخصوص وہ نوجوان، ذرا دیکھو تو صحیح میرے میدانوں میں نوجوان کیسے ماہر ہے، گلی ڈنڈے کا کیسے ماہر ہے، ایک ہی ڈنڈے میں وہاں پہنچا دیتا ہے، کرکٹ میں کیسا ماہر ہے، ہاں جتنے بھی غلط کام ہیں میرا نوجوان ہر چیز میں کیسا ماہر ہے، تاش کے پتے ایسے کھیلتا ہے، سامنے والے کو گھما دیتا ہے، شراب کی بوتل ایک ہی سانس میں پی جاتا ہے، ہاں گلی ڈنڈا ایسا کھیلتا ہے، اور ذرا کرکٹ میں پیسے لگا کر کے دکھاؤ، تمہیں ہرا نہ دے تو نام بدل دینا۔ یہ ایسے کارنامے میرے اور آپ کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون فکر کرے گا ان کی؟ کون فکر کرے گا ان کی؟ یہ کہیں آسمانوں سے نہیں آتے، ہفتے اور اتواروں کے اندر جو میدانوں کو بھرتے ہیں کہیں آسمانوں سے نہیں آتے۔ میرے اور آپ کے بھائی، میرے اور آپ کے بیٹے، میرے اور آپ کے بڑے بھائی ہیں، کون فکر کرے گا ان کی؟ اس لیے میرے بھائی، اس صحت کو اور اس وقت کو جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، لگائیں، دنیا کے کاموں میں لگائیں یا آخرت کے لیے لگائیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ دونوں کاموں میں میرا اور آپ کا وقت لگنا چاہیے۔ آج جن کو ہم آپ یاد کرتے ہیں، چاہے اللہ کے ولی ہوں، چاہے اللہ کے بزرگ ہوں، چاہے اسی طرح بڑے انجینئر ہوں، بڑے IPS یا اسی طریقے سے MBBS ہوں، ہم ان سب کو جن کو بھی یاد کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہو گئے، انہوں نے وقت کی قدر کی، انہوں نے وقت میں محنت کی، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، انہوں نے دنیا کے اعتبار سے محنت کی۔ آج میں اور آپ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ہاں آج میں یا اسی طریقے سے اور بڑے عالم اور اسی طریقے سے حکیم، ڈاکٹر، آج وہ سکون کے اندر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو نسل میری اور آپ کی وقت کو برباد کر رہی ہے، اس وقت میں انہوں نے محنت کی ہے، اس وقت میں انہوں نے اپنی پڑھائی پر وقت کو خرچ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ سکون میں ہے۔ اس لیے نسلوں کو، جوانوں کو
اس کھیل سے ہٹا کر کے اور اس غلط کاموں سے ہٹا کر کے پڑھائی پر محنت کرائیے اور اس وقت کی قدر کرائیے، اس وقت کی ان کے دلوں کے اندر قدر کرائیے، اور جو صحت اللہ نے ان کو دی ہے یا بھی صحت ان کو ملنے والی ہے اس صحت کی ان کے دلوں میں قدر ڈالیے تاکہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہو، اور جو وقت کی قدر کریں گے تو پھر انشاءاللہ پوری زندگی سکون میں رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔